الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا كما تحب ربنا وترضى والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد قال الله تبارك وتعالى من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے، اس کے بعد ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء امام القبلتین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے سب سے پہلے میں دعا گو ہوں ان بچوں کے لیے جنہوں نے رب کے قرآن کی تعلیم کو حاصل کیا کہ اللہ آج ان بچوں نے قرآن مجید کا ناظرہ مکمل کیا ہے، اللہ ان کو بھی اور ان کے والدین کو توفیق دے یہ قرآن کے حافظ اور قاری بن جائے۔ یہ ایسی سعادت ہے کہ دنیا میں لوگ اس قرآن کو مٹانے والے ہیں، اس کی توہین کرنے والے، اور یہ بچوں کا قرآن پڑھنا اور اس کو یاد کر لینا ان کے منہ پہ تماچا ہے کہ تم بھی اور تمہاری آنے والی نسلیں بھی قرآن کا مذاق کرنا چاہے، قرآن کی توہین کرنا چاہے۔ یہ رب کے بندے اور مصطفیٰ کے پروانے قرآن کو پڑھنا بھی جانتے ہیں، قرآن کو یاد کرنا بھی جانتے ہیں، اس کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں اور اس کی عزت کرنا بھی جانتے ہیں۔ اور دوسری دعا میں یہ کرتا ہوں کہ مولا دنیا بڑی مصروف ہو گئی ہے، کسی کے پاس وقت نہیں ہے، مالک یہ بندے عشاء کی نماز پڑھ کے 12 بجنے والے ہیں، مولا تیرے گھر میں صرف تیرے نبی کا نام سننے کے لیے، تیرا پیغام سننے کے لیے مالک اپنی نیندیں اپنا آرام چھوڑ کے بیٹھے ہیں۔ اللہ جس نبی کا فرمان سننے کے لیے آئے ہیں اس نبی کی سفارش ان کو نصیب فرما۔ اللہ جیسے یہاں اس تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، مولا نبی کے حوض پہ ہمیں یوں ہی جمع فرما دے۔ اے اللہ یہ تیرے نبی کے پروانے، یہ تیرے نبی کی شان کو سننے کے لیے تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ سب کو نبی کی سفارش بھی اور نبی کا ساتھ جنت الفردوس میں عطا فرما دے۔ باتیں بڑی آپ نے سن لی ہیں اور میں آپ کے
صبر کو داد دیتا ہوں۔ اللہ آپ کا اور سب کا یہاں بیٹھنا اور جن جن لوگوں نے ہمیں اس قرآن اور حدیث کی باتیں سننے کے لیے جمع کیا، کوششیں کی، تعاون کی، اللہ سب کے مال و جان میں برکت پیدا فرما دے۔ نبی کی شان سننے کے لیے ہم یہاں اس گھر میں موجود ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، ہم رب کے گھر میں نبی کی شان سننے کے لیے آئے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ جب نبی کسی کے گھر میں گیا ہوگا اور وہاں اپنے فرامین اور اپنا جلوہ اور رشد و ہدایت کی باتیں جن گھروں میں جا کے کی ہوں گی، وہ گھر کتنے باکمال ہوں گے، وہ لوگ کتنے باکمال ہوں گے۔ چند محفلیں، چند پروگرام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ان خوش نصیبوں کے جن کے گھروں میں خود پیغمبر نے جا کے دین کی باتیں بتائی بھی ہیں، سکھائی بھی ہیں اور ہمیں سیکھنے کا موقع دیا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باتیں سادہ ہوں گی لیکن مقصد یہ ہوگا کہ نبی کی حدیث، نبی کا فرمان جو آپ سنیں اس کی سمجھ مکمل آ جائے، اور جب تک زندگی رہے اس کی طرف توجہ اور عمل کی بھی اللہ توفیق دے دے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حبیب سرور کونین ہمارے گھر میں تشریف لائے۔ کس کس کا دل کرتا ہے کہ کاش ہمارے گھر میں بھی حبیب کا قدم پڑ جاتا، تو جہاں جہاں حبیب کے نقش قدم ہے وہ زمین کے حصوں اور کروں میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ بن گئی۔ اور وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے گھروں میں حبیب نے خود اپنے قدم جمائے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حبیب ہمارے گھر میں آئے، بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پانی مانگا، خود ہمارے گھر میں آ کے بیٹھے تھے، خود مطالبہ کیا پانی کا۔ کہتے جی پھر ہم نے بکری کا دودھ دھویا، اور سیدنا انس فرماتے ہیں، باتیں ذرا توجہ سے سنیے گا، دودھ نکال کے میں حق ہوتا ہے کہ اس کو چیز دی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دائیں ہاتھ کو، دائیں چیز، دائیں طرف کو پسند فرماتے ہر کام میں۔ کوئی اچھا کام آپ نے کرنا ہوتا تو دائیں سائڈ سے شروع کرتے، دائیں سائڈ کو آپ پسند فرماتے تھے، اس لیے پیالہ بھی دائیں طرف دے دیا۔ یہ حدیث ہے، اس نے ہمیں بڑی باتیں سکھائی ہیں۔ شاید آپ سن کے حیران ہوئے ہوں گے کہ دودھ بھی دیا نبی کو، وہ بھی پانی ملا کر۔ یہ نبی کا طریقہ ہے، آپ نے خود بھی پانی ملایا ہے، خود پینے کے لیے، بیچنے کے لیے نہیں، خود پینے کے لیے تھوڑا ہو اس میں پانی ڈال کے اس کو زیادہ کر لیا، زیادہ لوگوں کے اندر وہ استعمال ہو جائے۔ یہ نبی کی سنت ہے۔ جب آپ ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو آپ غار ثور میں رکے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام، وہ روزانہ آپ کو جتنے دن آپ نے پڑاؤ کیا وہاں بکریاں لے کے آتا، دودھ آپ کو نکال کے دیتا۔ سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں پیالے میں دودھ تھا، تازہ تازہ دودھ چویا جائے، گرم ہوتا ہے، نیم گرم ہوتا ہے، آپ نے پانی ملایا، اتنا ملایا کہ ٹھنڈا ہو گیا پیالہ۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ میں نے پانی ملایا، نبی نے قبول فرمایا۔ آج اگر ہم کسی گھر آئے مہمان کو پانی والی چائے پلا دیں تو اس کی مزاج بگڑ جاتا ہے۔ نبی کو پلایا اور یہ ثابت کیا کہ یہ طریقہ نبی کا عاجزی والا
اور خود ملایا ہے اور یہ فرمان جاری کر دیا کہ تجارت میں کاروبار کے اندر جو ملاوٹ کرے گا، فرمایا من غشا فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے کسی کو، اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی۔ دوسری بات اس نبی کی اس محفل سے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ جب بندہ کسی کے گھر مہمان جائے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو خود مانگنا، اس میں کوئی شرم والی بات ہے؟ خود آپ نے پانی مانگا ہے، کسی کے گھر مہمان گیا، ضرورت ہو تو کسی چیز کا مطالبہ کر لینا، یہ بری بات نہیں ہے۔ اور تیسری بات، آپ نے سیدنا عمر کے کہنے کے باوجود آپ نے ابو بکر کو دینے کی بجائے دائیں طرف والے کو دے دی۔ سیدنا انس فرماتے ہیں ذالک سنت نبیکم، ذالک سنت نبیکم، یہ تمہارے نبی کا طریقہ ہے، دائیں طرف بھی اعلیٰ اور دائیں طرف والے بھی اعلیٰ، اور اسی لیے نماز میں بھی صف میں کھڑے ہونے والے دائیں طرف والے وہ بائیں طرف والوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ یہ ایک نبی کی مجلس، نبی کا واقعہ جو آپ نے کسی کے گھر جا کر تشریف فرمائے اور وہاں آپ نے جو کام کیے اس کی ایک جھلک تھی۔ دوسرا واقعہ، نبی مکرم علیہ السلام کے غلام ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں گوشت پکا رہا تھا، نبی مکرم علیہ السلام کی آمد ہوئی، آپ میرے گھر میں آئے، میں نے مہمانی کے طور پہ گوشت کو پیش کیا۔ آپ علیہ السلام کو بکری کے گوشت میں دستی بڑی پسند تھی۔ دستی کسے کہتے ہیں؟ بکری کے اگلے والے جو پاؤں ہیں، اگلے والے جو ہاتھ ہیں، یہ آپ کو اس کا گوشت بڑا پسند تھا۔ فرماتے آپ نے مجھ سے کہا کہ ابو رافع وہ دستی مجھے لا کے دو۔ کہتے جی میں نے آپ کے حکم کے مطابق آپ کے سامنے رکھ دی، آپ نے اس کو کھا لیا۔ فرمایا اور لے آؤ، دوسری بڑی تھی، کہتے وہ بھی میں نے سامنے پیش کر دی، آپ کو پسند تھی۔ آپ نے فرمایا ابو رافع اور دستی لے کے آؤ۔ کہتے میں نے کہا جی حضور بکری ایک تھی اور اس کی دستیاں دو ہی ہوتی ہیں جو میں نے آپ کو دے دی ہیں۔ بکری ایک تھی اور اس کی دستیاں دو ہی تھی جو میں نے آپ کو دے دی ہیں۔ فرمایا ابو رافع اگر میری بات مان کے پیچھے مڑ جاتا دستی لینے کے لیے، اللہ وہاں دستیاں اور پیدا کر دیتا، ایک نہیں، جتنی دفعہ بھی تو چپ کر کے چلا جاتا وہاں اتنی دستیاں تجھے مل جانی تھی، جاتا تو صحیح، جا کے تو دیکھتا۔ فرمایا لو سکتا، اگر خاموش ہو جاتا، میری بات سن کے مڑ جاتا، اللہ نے وہاں اور دستیاں پیدا کر دینی تھی، تجھے مل جاتی۔ نصیحت ہے کہ جب نبی کی بات آ جائے عقل کو چھوڑنا، یہ انسان کے لیے خیر بھی ہے اور خوش بختی بھی ہے۔ کبھی بھی نبی کا فرمان سن کے اس پہ اپنا تن من دھن قربان کرنے والا نہ دنیا میں ناکام ہوتا ہے، نہ رب کے دربار میں کبھی ناکام ہوگا۔ فرمایا جاتا تو صحیح۔ ایک تیسرا واقعہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نبی کی دعوت کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی، اس کا نام ابو شعیب تھا، اس کا غلام کسائی تھا، گوشت کا کام کرتا۔ اس نے اپنے غلام کو کہا کہ میں نے نبی کے لیے کھانا پکانا ہے، 4 سے 5 بندے ہیں، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرو، اتنا گوشت جمع کرو، اس کو پکاؤ، کھانا تیار کرو، نبی کو دعوت دینی ہے۔ نبی علیہ السلام کو پیغام دیا کہ حضور فلاں وقت آپ تشریف لے آئیں۔ جب آپ کو پیغام دیا تھا اس وقت 4 لوگ آپ کے پاس موجود تھے،
فرمایا کہ ان پروانوں کو اپنے ساتھ لے کے آئیں۔ 5 بندے تھے، اس کا حساب لگا کے اس نے کھانے کا کہہ دیا کہ جی 5 بندوں کا کھانا بنانا ہے۔ جب وقت آیا سیدنا ابو شعیب کے گھر جانے کا تو نبی علیہ السلام کے پاس ایک اور بندہ بھی تھا جو مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا۔ جب آپ اس کے گھر کی طرف اٹھے وہ بھی پیچھے ہو گیا۔ اب بات تو یہ اصول کے خلاف ہے، دعوت جس کو دی جائے حق اسی کا بنتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس صحابی کے دروازے پہ جا کے داخل ہونے سے پہلے اس سے کہا کہ جب تو نے ہمیں دعوت دی تھی یہ بندہ ہمارے ساتھ نہیں تھا، لیکن اب یہ ہمارے ساتھ آ گیا، اگر تو اجازت دے گا تو ہم اس کو داخل کر لیں گے اپنے ساتھ، لیکن اگر اجازت نہیں دے گا تو ہم اس کو واپس کر دیں گے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا حضور آپ کے ساتھ آیا تو واپس کیسے کروں، آنے دو۔ سادہ سی بات ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، 5 سے 6 بندے ہو جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ حکم 5 کا تھا، دعوت 5 کو تھی، 6 نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہ برات پہ بندے کہے 50 ہیں اور آگے 150 200، یہ اخلاقی کمزوری ہے۔ جس کو بلایا صرف وہ جائے، یہ نبی کا پیغام تھا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کے گھر دعوت کے بغیر، کسی کے پروگرام میں، کسی کے فنکشن میں اس کو دعوت نہیں ملی، وہ چلا گیا بغیر دعوت کے، داخلہ سارقاً وخرج منتہبا، یوں ہی سمجھ لو کہ جب وہ ان کے پروگرام میں داخل ہوا تھا چپکے سے چوروں کی طرح، جب نکلا تو ڈاکہ مارنے والے جیسے دندناتے نکلتے ہیں، اس کا حال یہی ہے کہ کھا پی کے نکل گیا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ مسلمان کا مال ہے، اس کا خیال کرنا مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ آپ نے درس دیا کہ جب کسی کو دعوت دی جائے، جتنے لوگوں کا کہا جائے صرف اتنے ہی آئیں، اپنی مرضی سے لو جی 2-4 دی کیڑی گل ہے۔ یہ اخلاقی کمزوری نہ ہوتی تو نبی کبھی بھی اجازت اس کے دروازے پہ پہنچ کے نہ مانگتے، اور اس نے کون سا کچھ کہنا تھا؟ اگر چپ کر کے داخل ہو جاتے کچھ نہیں ہونا تھا، لیکن نبی کا اخلاق اور نبی کی تربیت یہ تھی کہ نہیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ السلام کا ایک ہمسایہ تھا، اور وہ گوشت کا شوربہ جس کو ہم سوپ کہتے ہیں بڑا زبردست بناتا تھا۔ نبی علیہ السلام کو اس نے دعوت دی کہ حضور آپ میرے گھر میں تشریف لائیں۔ آ کے پیغام لے کے آیا، آپ سیدہ عائشہ کے گھر میں تھے، کہتے جی آپ میرے گھر میں آئیں، آپ کی دعوت ہے۔ فرمایا عائشہ بھی میرے ساتھ آئے گی۔ کیا جی، دعوت نبی کو دی ہے اور آپ نے کہا کہ عائشہ کی دعوت کرو گے؟ کہتا نہیں جی۔ آپ نے کہا پھر میں بھی نہیں ہونا۔ دوسری دفعہ دعوت دی، فرمایا جی آپ کی دعوت ہے۔ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا، اس کی بھی دعوت ہے ساتھ؟ کہتا نہیں جی۔ آپ نے کہا پھر نہیں جی۔ تیسری بات، تیسرا موقع پھر آیا، پھر کہنے لگا حضور آپ کی دعوت ہے۔ فرمایا عائشہ کی بھی؟ کہتا ہاں جی۔ آپ نے کہا چلو چلی گئی۔ اتنی جرت؟ فرمایا عائشہ کی کرو گے؟ کہتا نہیں جی۔ فرمایا نہیں جی۔ سادہ سی بات ہے، سبق بڑے ہیں۔
ہم رکھ رکھاؤ میں اپنی عزت اور جھوٹا نام روشن کرنے کے لیے اپنا بیڑا غرق کر لیتے ہیں۔ اس نے انتظام نبی کا کیا تھا، فرمایا عائشہ کہتا جی نہیں جی، بات ختم ہوگی، سیدھی سی بات ہے، جتنا انتظام کیا تھا اس میں شرم والی کون سی بات ہے؟ کہہ دیتا جی ہاں، بعد میں لوگوں سے قرضہ لے کے لوگوں سے خود پریشان ہو کر انتظام کرتا، ضرورت کیا ہے اس بات کی؟ سیدھا سادہ معاملہ آپ نے سکھا دیا، کوئی شرم کوئی لحاظ نہیں ہے۔ جو انتظام اگر بندے کے پاس نہیں ہے، پسری نہیں ہے، بندہ معذرت کر لے، اسی میں خیر ہے۔ جب اس کو سمجھ آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں عائشہ کی دعوت بھی ساتھ ہو جائے، تیسری دفعہ جب اس نے انتظام کر لیا، کہتا جی ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب جب کوئی پروگرام، جب کوئی مسئلہ، کوئی بھی فنکشن انسان کرتا ہے اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی چادر کے مطابق اگر پاؤں پھیلائے تو دنیا میں تنگی نہیں ہوتی۔ تنگ اسی وقت ہوتا ہے جب جھوٹا نام روشن کرنے کے لیے ادھر سے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، بعد میں خود بھی پریشان اور عزت جو ہے وہ دوبارہ ذلت میں بدل جاتی ہے۔ یہ تو اس کا معاملہ تھا، سیدھی سیدھی بات کی ہے، نبی نے غصہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ کی دعوت، کہتا نہیں جی، آپ نے فرمایا لے تو کاڑا مرید ہے جی، یہ تمہاری کون سی محبت ہے، میری بیوی کی دعوت نہیں کر سکتا؟ تانا نہیں دیا، کچھ نہیں کہا اسے۔ تیسری دفعہ بھی جب موقع بن گیا آپ چلے گئے۔ اس میں ہمارے لیے سبق بڑا ہے، اگر 2 سے 3 دفعہ اپنے بہن بھائیوں کے سامنے، کسی رشتہ داروں کے سامنے بیوی کا نام لے دیں تو ٹھپا، رن مرید۔ آپ نے 3 دفعہ فرمایا عائشہ کی دعوت کرو گے؟ کہتا جی کروں گا۔ تیسری دفعہ جب اس نے کہا، اس میں حرج کیا ہے، بیوی ہے آپ کی اور آپ کا حق ہے، جس طرح کا کھانا آپ خود کھاتے ہیں اس کو کھلانا کی ذمہ داری ہے، جس طرح کا خود پہنتے ہیں اس کو پہنانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس میں کون سی شرم والی بات ہے؟ اور اگر بیوی کے جائز مطالبات، جائز باتوں کو ماننا اس سے بندہ ران مرید ہو جاتا ہے تو پرواہ نہ کرے، نبی نے سکھایا یہ ہے۔ کس لیے لائے ہیں؟ عزت کرنے کے لیے، عزت کروانے کے لیے۔ یہ کوئی شرم والی بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے بچنے کے لیے، لوگوں کی باتوں سے جان چھڑوانے کے لیے بیوی کی خواہ بے عزتی کریں، اس کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدھی بات کہی ہے، فرمایا عائشہ کی دعوت کرو گے؟ کہتا نہیں جی، آپ نے کہا ٹھیک ہے، کوئی غصہ نہیں، کوئی ناراضگی نہیں۔ یہاں تو بیچارہ کوئی مجبور آدمی کسی پریشانی کے اندر کسی رشتہ دار کو نہ بلائے تو پھر خاندان تک سلسلے ختم ہو جاتے ہیں۔ لی سانو فلاں فنکشن تے نہیں سدیا، اندہ مطلب کی سی، توڑنی سی، بس گئی، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہا کہ پہلی دفعہ جب آیا، دوسری دفعہ جب آیا اسے تانا نہیں دیا، پہلی وری کی سی، اس وقت انتظام کر لیتا۔ تینوں دفعہ اپنی جائز مطالبہ رکھا، اس کو سمجھ آئی ٹھیک ہے، کر لے نہ کرے اس کی مرضی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ نبی کی زندگی کا، سیدنا عبداللہ بن بصر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر میں تشریف لائے، ہم نے آپ کی ضیافت کی، مہمان نوازی کے کھانے کا بندوبست کیا۔ کھانے کا بندوبست کرنے کے بعد جب حضور واپس ہونے لگے تو سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم نے آپ کی سواری کی لگام کو پکڑ لیا اور فرمانے لگے، حضور ہمارے لیے دعا کر دیں۔ آپ سیدنا عبداللہ بن بصر کے گھر گئے، کھانا کھایا، واپسی پر سیدنا بصر نے مطالبہ کیا کہ حضور دعا کیجئے۔ آپ نے
بڑے پیارے اور مختصر الفاظ کے اندر دعا دی. فرمایا اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. اے اللہ ان کو جو تو نے مال دیا ہے اس مال میں برکت پیدا کر دے اور ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان پہ راضی ہو جا. اس میں سکھایا ہے کہ کھا پی کے ڈکار نہیں مارنا. جس نے آپ کے لیے محنت کی ہے، اپنا مال خرچ کیا، اس کے گھر والوں نے آگ پہ کھڑے ہو کر آپ کے لیے کھانا پکایا ہے، کہنا جی کی پکایا؟ نہیں، جیسا بھی پکایا فرمایا ان کے لیے دعا کر کے آنی ہے. اور ہمارے ایک شیخ محترم ہے، اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، جب بھی کبھی دعوت ہو تو بڑے پیارے سے سادہ سے جملوں میں دعا کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کھان والوں نوں، کھواؤن والوں نوں، لیا والوں نوں، پکاؤن والوں نوں، جس نے اس کھانے میں جو بھی بندوبست کیا، اللہ ان کے مال و جان میں، ان کی عزت میں برکت پیدا فرمائے. سادہ سی بات ہے، نبی کی سنت ہے. کھانا کھا کر اس میں نقص عیب نکالنے کی بجائے ان کے لیے خیر و برکت کی دعا بھی کرنا اور ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کرنا، یہ نبی کا طریقہ ہے. اور آخری بات، آپ یقیناً مجھے لگتا تھک گئے، بات نہیں واقع آخری، اس کے بعد بات آخری بات میں ہوگی انشاءاللہ، زیادہ لمبی نہیں ہے. یہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو دعا فرمائی ہے اور صحابی نے کہا کہ دعا کریں، یہاں سے ایک سبق تھا جو ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. وہ یہ تھا کہ زندہ بزرگ آدمی، نیک آدمی آپ کے پاس موجود ہو، اس سے دعا کروائیں. نبی نے کی بھی ہے، صحابہ کا طریقہ بھی ہے. نبی نے کی بھی ہے اور صحابہ کا طریقہ بھی ہے. اور جب وہ بزرگ آدمی اس دنیا سے چلا جائے، نیک آدمی چلا جائے، پھر اس کے بھلے کے لیے دعا کرنی ہے، نہ کہ اس سے مانگتے پھرنا ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، قحط پڑ گیا مدینے میں، بارش نہیں ہو رہی، التجا کی لوگوں نے دعا کیجئے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا عباس کو ساتھ لیا اور میدان میں پہنچ گئے. وہاں جا کے یہ کلمات سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان سے کہے کہ اللہ تیرا نبی موجود تھا، ہمیں کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں تھی. تیرا نبی موجود تھا، نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے، نبی سے درخواست کرتے دعا کیجئے. آپ منبر پہ کھڑے ہو کر دعا کرتے بارش کی، پورا ہفتہ بارش ہوتی رہتی. اگلے ہفتے منت کروانی پڑتی، حضور دعا کریں بس ہو جائے. اللہ اب تیرا نبی نہیں ہے، اب تیرے نبی کے چچا کو ہم لے کے آئے ہیں. اللہ جیسے تو اپنے نبی کی دعا سے ہمیں بارش دیتا تھا، ایسے اپنے نبی کے چچا کی دعا سے ہمیں بارش عطا فرما دے. یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ سوچ اور فکر، یہ تربیت جو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی تھی، یہ نہیں ہوا کہ جب آپ کو بارش کی ضرورت پڑی نبی کی قبر پہ جا کے جھک گئے، کیونکہ نبی نے سکھایا نہیں تھا. زندہ تھے تو لگام پکڑ کے فرمایا سرکار دعا کیجئے. لیکن جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کے چچا کو لیا، سیدنا عباس نے دعا کی، اللہ نے بارش عطا فرما دی. پتہ چلا کہ نیک آدمی اس سے دعا کروانا اس کی زندگی میں صحابہ کی سنت بھی ہے، نبی کا طریقہ بھی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جب دنیا سے وہ چلا جائے تو پھر ان کے لیے خیر کی دعا کرنی ہے، ان سے نہیں مانگنی. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے. باہر ابو بکر موجود تھے. ابو بکر سے پوچھا ابو بکر یہ دوپہر کا وقت ہے، گرمی کا وقت ہے،
اس وقت باہر کیا کر رہے ہو؟ سیدنا ابو بکر فرمانے لگے حضور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، بھوک لگی تھی، باہر نکل آیا، شاید کوئی اللہ سبب لگا دے۔ اس کا مطلب گھر بیٹھے ہیں سبب نہیں لگنا، ہی لینا وسیلہ۔ فرمایا بھوک لگی تھی، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، باہر نکلا ہوں کہ شاید کوئی ذریعہ بن جائے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، سیدنا عمر بھی آ گئے۔ فرمایا عمر تم کیا لینے آئے ہو باہر؟ عمر بھی کہنے لگے حضور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، باہر آ گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما، فرمایا مسئلہ میرے ساتھ بھی یہی ہے، میرے گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا، باہر آ گیا ہوں کہ اللہ کو ذریعہ بنا دے گا۔ یہ تینوں شاندار لوگ ہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے، شکوہ مالک کا نہیں ہے، سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی اس سے گلے شکوے۔ جب یہ صورتحال آپ نے دیکھی فرمایا آؤ ایک انصاری صحابی ہے اس کے گھر چلتے ہیں۔ جب پتہ ہو کہ کوئی دوست مان والا ہو اس کے پاس جانے سے وہ برا نہیں مانے گا، بے تکلفی بندہ کبھی بن بلائے بھی چلا جائے، یہ بھی نبی کا طریقہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ پتہ ہے بندہ اپنا ہے، اس سے اتنا تعلق ہے کہ ہمارے جانے سے وہ پریشان نہیں ہوگا، اسے دکھ تکلیف نہیں ہوگی، بن بلائے بھی چلے گیا۔ جا کے سلام کیا، گھر میں موجود نہیں تھے، ان کی بیوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سن کے آپ کو مرحبا اہلاً و سہلاً خوش آمدید کہتی ہے۔ فرمانے لگی حضور آپ بیٹھیے، ابو حیثم جو ہیں وہ ٹھنڈا پانی لینے گئے ہیں، میٹھا پانی لے کے آ جائیں گے۔ باتیں چل رہی تھیں، اتنی دیر میں صحابی آ گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، ابو بکر صدیق کو، عمر بن خطاب کو سامنے دیکھ کر خوشی سے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے، اور فرمایا کہ آج دنیا میں بڑے لوگ ہوں گے جن کے بڑے بڑے مہمان ہوں گے، تعلق والے رشتہ دار ان کے گھروں میں آئے ہوں گے، کعبہ کے رب کی قسم ہے آج مجھ سے بڑا نصیب والا کوئی نہیں ہے کہ جس کے گھر میں کائنات کی عظیم ترین ہستیاں آئی ہیں، دنیا میں کسی کے گھر اتنے بابرکت اور معزز مہمان کبھی نہیں آئے۔ جلدی سے کھجوریں پیش کی، آپ کو پانی پیش کیا، یہ سامنے رکھ کے تو وہ صحابی چھری پکڑتے ہیں، اپنے جانور کو بکری کو ذبح کرنے کے لیے نبی کے لیے کھانا تیار کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ دیکھنا اگر اضافی جانور ہو دودھ والے جانور کے بغیر تو وہ ذبح کرنا، یہ نہ ہو کہ دودھ والا جانور ہماری خوشی کے اندر تو ذبح کر دے، بعد میں اپنے بچوں کو دودھ سے محروم کر بیٹھے۔ فرمایا دودھ والا جانور ذبح نہ کرنا، یہ پیر ہے، برکتیں لے کے جاتا ہے، خیر تھی۔ فرمایا ہماری وجہ سے کچھ بھی کر دے گا لیکن اپنا نقصان، بچوں کا نقصان نہ کر بیٹھنا۔ خیر جانور کو ذبح کیا، کھانا کھایا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن خطاب کو مخاطب کر کے حبیب نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ میرے صحابہ ان نعمتوں کے بارے میں تم سے کل قیامت کے دن سوال ہونا ہے۔ اور بھئی ہے کیا ان کے پاس؟ گھر میں ہے کچھ نہیں، کسی کے پاس جا کے کھانا کھایا؟ فرمایا اس کا سوال ہوگا، اور آج سارا کچھ دنیا کی آسائشیں ہمارے پاس ہیں اور ہم اپنے مالک کو بھولے بیٹھے ہیں جس نے سارا کچھ عطا کیا ہے۔ فرمایا ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ خیر وہاں سے آپ رخصت ہونے لگے تو آپ نے صحابی سے پوچھا کہ تمہارا غلام کوئی نہیں ہے؟ خود پانی لینے گئے تھے۔
گھر میں آئے نہیں تھا، اس سے پوچھا غلام کوئی نہیں تھا، اس کو بھیج دیتے، کہتا حضور کوئی غلام نہیں ہے، خود ہی کام کرنا پڑتا ہے، جو بھی ہو جائے، اللہ کا شکر ہے کسی قسم کی پریشانی نہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، جب ہمارے پاس غلام آئیں گے کسی غزوے سے ہمارے پاس آ جانا، ہم تمہارا بندوبست کر دیں گے۔ پوچھا غلام نہیں؟ کہتا نہیں جی۔ فرمایا آ جانا، جب تمہیں کبھی خبر ملے کہ ہمارے پاس غلام آئے ہیں تو آ کے یاد کروانا، تجھے ہم غلام دے دیں گے، تمہارا یہ کام آسان ہو جائے گا۔ نبی کے پاس غلام آ گئے، غلام آئے، صحابی پہنچ گئے، حضور آپ نے کہا تھا جب غلام آئے تو میرے پاس آ جانا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ غلام لے جاؤ، یہ دو ہیں، دو غلام ہیں، ان میں سے جو تمہیں اچھا لگتا ہے وہ لے جاؤ۔ بات تھوڑی سی سمجھنے والی ہے۔ فرمایا دو غلام ہیں، ان کو دیکھ لو، جو اچھا لگتا ہے وہ لے جاؤ۔ کہنے لگے حضور مشورہ آپ ہی دے دیں، مجھے آپ مجھے مشورہ دے دیں، مجھے پتہ نہیں چلے گا کون سا لے کے جاؤں۔ توجہ ہے آپ کی؟ کہنے لگا حضور مشورہ آپ ہی دے دیں، دونوں میں سے کون سا لے کے جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ شکل و صورت میں، صحت میں تو یہ اچھا لگتا ہے، لیکن میں تجھے مشورہ دیتا ہوں یہ دوسرے والا لے جا، جو ظاہری شکل و صورت میں، وجود میں، طاقت میں اتنا نہیں ہے، لیکن یہ تجھے فائدہ دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اسے دیکھا تھا یہ رات کو اٹھ کے نماز پڑھتا ہے، یہ لے جا۔ میں نے اسے رات کو اٹھ کے نماز پڑھتے دیکھا ہے، یقیناً جو نماز پڑھتا ہے، جسے اپنی بندگی کا احساس ہے، جو اپنے مالک کی بندگی کرتا ہے، اپنا کام بھولتا نہیں ہے، کیونکہ مالک نے پیدا تو بندگی کے لیے کیا تھا۔ جو اپنے مالک کی بندگی کو نہیں بھولتا وہ تیرے کاموں کو بھی بھولے گا نہیں۔ فرمایا یہ لے جا۔ اور حدیث ہے محبوب علیہ السلام کی، سیدنا عمر بھی کہا کرتے ہیں کہ جس بندے کی نماز ضائع ہو گئی نا، تو وہ یہ مت سوچے کہ دنیا کے کاموں میں بڑی ترقی کر لے گا، اس کے کام بڑے ضائع ہو جائیں گے۔ جس بندے کی نماز ضائع ہو گئی، نماز کی پرواہ نہیں کرتا، نماز لیٹ کرتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، وہ دنیا کے کاموں میں کامیاب ہو جائے، آخرت کے کاموں میں کامیاب ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے لے جاؤ، یہ نماز پڑھتا ہے۔ نبی نے غلام دینا تھا کام کاج کے لیے۔ فرمایا میرٹ کیا ہے کسی بندے کے اچھا ہونے کا؟ نماز ہے۔ ہم اپنی بیٹیاں جوان پال پوس کے بے نمازوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور نمازی آدمی بے نماز عورتیں اپنے گھروں میں لے آتے ہیں، برکتیں کہاں سے آنی ہیں؟ کیسے برکتیں آئیں گی؟ جس کی بیوی بے نماز ہے اور جس بیوی کا خامد بے نماز ہے، نہ ان کی کاروبار میں برکت ہے، نہ گھر میں سکون ہے، نہ گھر میں پیار چاہت، کچھ نہیں ہے۔ زندگی کے دن ہے پاس کر لو جتنے ہو سکتے ہیں۔ خیر نبی نے فرمایا یہ لے جاؤ، اور ایک نصیحت کرتا ہوں، نمازی آدمی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ فرمایا لے جاؤ، کچھ نہیں مطالبہ کیا تم سے، کچھ لیے، فری میں دے دیا نا، تم نے مشورہ مانگا وہ بھی دے دیا۔ یہ نمازی ہے، تمہارے کام آئے گا، خیر میں تمہاری مدد کرے گا۔ تم میری ایک نصیحت اس کے بارے میں لے لو کہ ہمیشہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ صحابی غلام لے کر گھر پہنچے، بڑے خوش،
بیوی کو آ کے سارا قصہ سنایا جی 2 غلام تھے، نبی نے کہا دونوں میں سے جو لینا لے لو، میں نے کہا جی آپ پسند کر دیں، آپ نے پسند کر دیا، کہا یہ نمازی ہے اس کو لے جاؤ، اور ایک نصیحت کی ہے، ایک نصیحت کی ہے بس۔ کہنے لگی کیا نصیحت کی ہے؟ کہتے جی آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ بھلا کرنا۔ اگر دنیا دار ہوتی کہتی لے آپ مریا جا لے آیا چوک کے، تجھے نظر نہیں آتا تھا وہ پہلوان ہے زیادہ کام کرے گا، اس کو چپ کر کے لے آتا، تجھے کس نے کہا تھا نبی سے مشورہ کر؟ کوئی ایسی باتیں نہیں کی۔ کہنے لگی نبی نے کیا کہا ہے؟ کہتے آپ نے فرمایا اس کے ساتھ بھلا کرنا، حسن سلوک کرنا۔ کہتی انسان ہے، نبی نے کہا حسن سلوک ہے، اس کے ساتھ لازمی کرنا ہے، اگر کبھی غصے میں اس کو جھڑک دیا، اس کو مار دیا تو نبی کی وصیت پوری ہوئے گی؟ کہتی خیر اسی میں ہے، اس کو آزاد کر دے۔ اگر خیر چاہتا ہے اس غلام کو آزاد کر دے، چونکہ زندگی میں انسان پہ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، غصہ کبھی سختی، کبھی اس سے کام زیادہ لے لیا، اس پہ زیادتی ہوگی۔ نبی نے تو فرمایا تھا خیر کرنا، اسے خیر تو نہیں ہوگی نا، پھر نبی کی بات مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی۔ ہم خود کام کر لیں گے لیکن نبی کی بات کو ٹھکرا نہیں سکتے، پریشان ہو جائیں گے، خود کام کریں گے، مشقتیں برداشت کریں گے، نبی کی بات کو موڑ نہیں سکتے۔ اس کو آزاد کر دو، آزاد کر دیا۔ نبی کو خبر پہنچی کہ گھر جا کے تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا انسان کے 2 مشیر ہوتے ہیں، ہر انسان کے، کچھ لوگ اس کو الٹا مشورہ دینے والے ہوتے ہیں، کچھ اچھا مشورہ دینے والے ہوتے ہیں، اور اس کی بیوی نے اسے خیر کا مشورہ دے کر خیر کو حاصل کر لیا ہے۔ خیر کا مشورہ دے کر خیر کو حاصل کر لیا ہے۔ اور یہ سبق تھا نبی علیہ السلام کا وصیت کرنے کے وقت۔ آپ نے فرمایا خیر سب کے لیے، ملازم سب کے ہیں، نوکر کئی لوگوں کے ہیں، پیسہ آ گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انسانیت بھول جائیں۔ ملازم، نبی علیہ السلام نے آخری وقت جو باتیں کہی تھیں، 2 باتیں تھیں۔ باپ کی وصیت ہو تو کبھی نہیں بھولتے، میرے باپ نے وصیت کر دی ہے۔ نبی نے اپنی زندگی کو پورا کرتے ہوئے دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگو اگر میرے نقش قدم پر، میرے دین پر، میرے طریقے پر چلنا چاہتے ہو تو کبھی بھی نماز سے غافل نہ ہونا۔ 2 دفعہ فرمایا، آخری باتیں آپ کی 2 دفعہ فرمایا الصلاۃ، لوگوں نماز کی قدر کرنا، اس میں غافل نہ ہو جانا، بے پرواہی نہ کرنا۔ تیسری بات فرمائی وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے نوکر ہیں، تمہارے چاکر ہیں، غلام ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا، ان پہ زیادتی نہ کر بیٹھنا۔ اس کا مطلب بڑی بات تھی جو آخری موقع پر آپ فرما رہے ہیں۔ ہمیں تو معمولی لگتی ہے لیکن نبی کی نگاہ میں اس کی قدر بڑی تھی۔ صحابی پوچھتے ہیں حضور اپنے غلام کو دن میں کتنی دفعہ معاف کر دوں؟ فرمایا کم از کم 70 دفعہ۔ کتنی دفعہ جی؟ ایک دن میں کم از کم 70 دفعہ، اور آج تو 1-2 دفعہ۔ ایک دفعہ بتایا سمجھ نہیں آئی، دوسری دفعہ بتایا سمجھ نہیں آئی، تیسری دفعہ ٹھا گھنٹہ ہو گیا تینوں سمجھا ہوں، سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا خیر،
اور یہ تو وہ تھے جو غلام ہیں، ان کے ساتھ آپ نے یہ فرمایا۔ اور یہ جو ہماری دکانوں پہ فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، یہ غلام نہیں ہے ہمارے، یہ ہمارے محسن ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو ہم چودھری نہیں بن سکتے۔ یہ اگر کام نہ کریں تو کیسے ہماری فیکٹریاں، ہماری ملیں چلیں گی؟ غلاموں کے بارے میں جو خریدے تھے ان کے بارے میں بھی فرمایا کم از کم 70 دفعہ۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جتنا تمہارا اس کے اوپر اختیار ہے، اللہ کا اس سے بڑھ کے تم پر اختیار ہے، اور تم جتنی جلدی اس پہ غصے ہو کر اسے سزا دینے لگتے ہو، اگر مالک بھی چاہے تمہیں اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ تم نے تو خریدا ہے، اور یہ تم خود اس رب کائنات کے بندے ہو، اس لیے جس طرح تمہارا ان کے اوپر اختیار ہے، رب کا تم پر بھی اختیار ہے۔ جب رب تمہیں بے پناہ معافیاں دیتا رہتا ہے، تم کیوں ذرا سی دولت پہ خدا بن بیٹھے ہو؟ یہ آپ نے سکھا دیا۔ یہ باتیں تھی چھوٹی چھوٹی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے صحابہ کے گھر میں جا کے صحابہ نے آپ کی مہمان نوازی کی، دعوتیں کی، آپ گئے۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ کاش کہ آج مجھے بھی موقع مل جائے کہ نبی کی ضیافت کر سکوں تو میں بھی کروں۔ آپ کا دل کرتا ہے؟ کس کس کا دل کرتا ہے کہ نبی کی ضیافت کی اسے سعادت مل جائے؟ بس لیکن یہ سلسلہ تو مشکل ہی ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو جنت کے اعلیٰ مقامات میں دے دیا ہے، وہاں اللہ نے اپنے حبیب کو جگہ دے دی ہے۔ اب دوبارہ دنیا میں ان کا آ جانا اور ہمارا یہ سعادت حاصل کرنے نا، یہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اور ویسے ہمارا ضمیر گوارا بھی نہیں کرتا کہ ہم جنتوں سے نکال کے حبیب کو کہیں جی ساڑیاں گلیاں چ پھیرے پاؤ، کرتا ہوگا کسی کا؟ ہمارا تو نہیں دل مانتا۔ ایک مجھے بندہ پوچھتا ہے جی سرکار قبر میں آئیں گے؟ میں نے کہا کیا کروانا آپ نے قبر میں لا کے؟ سرکار اگر قبر میں آ جائیں حساب و کتاب کے موقع پر کرنا کیا ہے؟ کہتا جی وہ سفارش ہی ہونی ہے۔ تو میں کہا ساڑی اوتھے بیٹھے ہو جانی ہے، سانو حضور نو قبراں چ پھیرے پاؤن دی لوڑ کادی ہے؟ ہماری سفارش وہاں بیٹھ کے وہ کر دینی ہے۔ اس ذات نے ہمیں ہر قبر میں ہر وقت نبی کو قبروں میں بلا کے حاضری ڈلوا کے کرنا کیا ہے؟ نبی کو جنتوں میں سکون کرنے دو، اور سفارش ہی کروانی ہے نا۔ جس بندے کا فون پہ کام بنتا ہو اسے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جانا تو اس وقت بڑھتا ہے کہتے یار سامنے بہ کے فون تے نہیں سرنا۔ اس ذات کو تو رب کہے گا سرکار آؤ، نبی سارے کہیں گے ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور اس وقت فرمائیں گے حبیب کی ہاں میں سفارش کروں گا۔ جس نے وہاں بیٹھے کر دینی ہے، ہمیں قبر میں حاضری دلوانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے ہمارا تو عقیدہ یہی ہے۔ یہ باتیں آخری ہیں۔ نظریہ ہے کہ حبیب آئیں اور ہم آپ کی دعوت کریں، ممکن نہیں ہے، لیکن ذرا ذہن میں سوچیں۔ سوچ رہے ہیں جی؟ ذرا ذہن میں سوچیں، اگر یہ ممکن ہو کہ حضور موجود ہوں اور ہم آپ کو اپنے گھروں میں بلانا چاہیں، کیا ہمارے گھر ایسے ہیں کہ سرکار کی آمد ہو جائے؟ سوال ہے۔ قاری صاحب فرما رہے تھے نیت کا ثواب مل جائے گا۔ آپ نے نیت کر لی، دعوت کی، اللہ ثواب تو دے گا، لیکن بات
سمجھنے کی ہے کہ ہمارے گھر نبی کی ضیافت کے لیے موضوع ہے، دعوت دیں، آپ ہمارے گھروں میں تشریف لے آئیں گے یا نہیں، یہ سوچنا ہے۔ اچھا کوئی کہے جی پتہ کیویں لگے بھائی کنا گھر جاندے تے کنا گھر نہیں جاندے، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حساب کر لیں گے نا پھر کہ آپ ان گھروں میں گئے ہیں، ایسے گھروں میں آپ جاتے ہیں، ہمارے گھر ایسے ہیں یا نہیں ہیں۔ نبی کی بیٹی ہے لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی محمد کو تکلیف ہوگی۔ دھیان کرنا، سیدہ فاطمہ فرماتے ہیں علی کو رضی اللہ تعالی عنہا، علی نبی کی دعوت نہ کر لیں۔ علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں، کرو دعوت، انتظام کرو، نبی کو پیغام بھیج دو۔ انتظام ہو گیا، نبی کو پیغام پہنچا، آپ دعوت کے لیے تشریف لا رہے ہیں، کہاں؟ شیر خدا علی کے گھر میں، اور اپنی لخت جگر فاطمہ جو سب سے لاڈلی، سب سے پیاری، جس کا دکھ نبی کا دکھ، جس کی تکلیف نبی کی تکلیف، وہ دعوت دے رہی ہے۔ نبی علیہ السلام دروازے پہ پہنچے ہیں، واپس ہو گئے۔ علی کے گھر میں کیا ہوگا؟ کچھ ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کو ہم کہیں کہ نامناسب ہے؟ نبی کی بیٹی نبی کے گھر سے تربیت پا کے کوئی اپنے گھر کے اندر نامناسب اور ناجائز چیز رکھ سکتی ہے جس کو دیکھ کر نبی علیہ السلام واپس ہو جائے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں۔ پھر واپسی کیسے ہو گئی؟ دروازے پہ پہنچے ہیں، آپ واپس ہو گئے، بیٹی پیچھے آوازیں دے رہی ہے، بابا کیا بات ہے؟ گھر پہ آ کے واپسی، بیٹی کے گھر سے؟ فرمایا ہاں، واپس اس لیے ہو گیا کہ تمہارے دروازے پر نقش و نگار والا پردہ لٹکا ہوا تھا، اور جس گھر میں دنیاوی زیب و زینت ہو نبی ان گھروں میں نہیں جاتے۔ فرمایا نبی نہیں جاتے۔ جو نبی اپنی بیٹی کا گھر چھوڑ سکتا ہے، ہمارے گھروں میں کیسے آ جائے گا؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حسن و حسین رستے میں جا رہے ہیں، ان میں سے کسی ایک نے رستے میں کھجور پڑی ہوئی تھی، اس کو اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالا۔ آپ نے دیکھا انگلی کو ڈال کے وہ کھجور باہر نکال دی۔ کیوں؟ زمین پہ پڑی ہے، کھجور ہے، کوئی ایسی بات نہیں، صاف کر کے کھا لیں، یہی تو فرمان ہے آپ کا۔ لیکن اپنے اس بیٹے کے منہ سے نکال لی، کیوں؟ فرمایا مجھے شک ہے، پکی بات نہیں ہے، پکی نہیں ہے، مجھے شک ہے کہ یہ کھجور کہیں صدقے کی زکوٰۃ کی نہ ہو اور میری آل پر زکوٰۃ لگتی نہیں لگتی، اس لیے شک تھا کہ یہ صدقے زکوٰۃ کی ہو سکتی ہے، میں نے شک کی وجہ سے اپنے بیٹے کے منہ سے نکال لی ہے۔ کنفرم ٹھگیاں، کنفرم دھوکے، فراڈ، سود، ناجائز منافع، یہ کر کے کھانا پکا کے کہے کہ ہم نبی کو اپنے گھر میں بلا لیں، ہو سکتا ہے؟
جو نبی شک کی بنیاد پہ ایک کھجور کا نوالا اپنے بیٹے کے گلے میں نہیں ڈال سکتا، تمہاری دعوت حرام کے پیسوں سے کمائی ہوئی کھانے کو قبول کر لے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ بازار میں جا رہے ہیں، رستے میں آپ نے بانسری کی آواز کو سنا، کانوں میں انگلیاں ڈال لی، جب تک آواز ختم نہیں ہوئی کانوں میں انگلیاں ڈالے رکھی۔ بانسری کا کیا سر ہوتا ہے؟ سر وہی نکال سکتا ہے جس کو بانسری کا سر نکالنا آتا ہے، ورنہ پوں پوں یہی ہے۔ یہ بھی آواز آپ نے نہیں سنی، کانوں میں انگلیاں ڈال لی، اور صبح و شام جن گھروں میں میوزک چلتا ہے ان گھروں میں آ جائیں گے۔ جو نبی اپنے بیٹی کے گھر سے واپس ہو گیا دنیاوی آرائش کو دیکھ کر، اور ہم نبی کی آمد کا انتظار کریں جشن منانے کے لیے، گلیاں سجا دیں جناب، کناتے تمبو لگا دیں اس لیے کہ آ جائیں، یہ سمجھ لیں جو نبی اپنی بیٹی کے گھر سے آ گیا ایتھے تے پکا آ سکتا ہی نہیں۔ یہ ایک پردہ تھا، اور یہ بازاروں میں آپ نے کیا کچھ کر دیا کہ آئیں، یہ دلیل ہے کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ خیر، صحابی رسول نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں حضور یہ معاملات اتنے خطرناک ہیں، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا حتی الامکان کوشش کرو دین کے قریب ہونے کی جتنا ہو سکتا ہے۔ یہ باتیں آپ کو مایوس کرنے کے لیے نہیں کی، صرف اس لیے کی ہیں کہ اگر نبی سے محبت ہے تو اپنے گھروں کو ایسا کریں گے تو اس کے اندر برکت بھی ہوگی، امن بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا۔ اور جن گھروں میں نبی جا نہیں سکتا ان گھروں کے اندر برکتیں ہو جائیں، یہ بھی ہو نہیں سکتا، کیونکہ جہاں وہ جاتا ہے برکتیں برکتیں ہیں، جہاں سے وہ منہ موڑ لیتا ہے وہاں کبھی خیر نہیں آتی۔ تو اگر ہمارے گھروں میں اس طرح کی چیزیں دنیاوی زیب و آرائش کی ہوں، اس کو حتی الامکان کم کرنے کی کوشش کریں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کن فی الدنیا کا انا کا غریب او عابر سبیل، دنیا میں زندگی یوں گزارو کہ جیسے رستے سے گزرنے والا مسافر ہوتا ہے، یا کوئی اجنبی آدمی آپ کے شہر میں آ کے رہے گا، کوٹھیاں بنگلے بنائے گا، اسے پتہ ہے بھائی کام آیا ہوں کر کے جاؤں، فارغ ہو جاؤں۔ فرمایا دنیا میں زندگی یوں ہی گزار لو، کن فی الدنیا کا انا کا غریب او عابر سبیل، جیسے اجنبی آدمی کسی علاقے میں زندگی گزارتا ہے یا مسافر آدمی زندگی گزارتا ہے، یوں زندگی گزار لو۔ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب زندگی میں صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرنا۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، جب شام زندگی میں آ جائے اس امید میں گناہ نہ کرنا کہ صبح معافی مانگ لوں گا، ایسا کبھی غلط کام نہ کرنا، زندگی خسارے میں پڑ جائے گی۔ صبح جب اٹھیں صحیح سلامت اٹھیں تو رب کا شکریہ ادا کریں، یہ نہ کریں جی شام تک ہے لے جو مرضی کری جاؤ شام نو ویکھ لیں گے۔ فرمایا نہیں، یہ کامیاب لوگوں کی زندگی ہے، یہ خیر حاصل کرنے والوں کی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرو، شیخ سے دعا کرو، آ جاؤ۔ دعا کر کے تے کھانا کھا کے سارے بھائیوں نے جانا ہے جی، ساڈے واسطے کھانا بنایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ شیخ صاحب ہمارے کلاس فیلو ہیں، اور میرے خیال سے ہماری مدینہ منورہ کے بعد اب یہ پہلی ملاقات ہے۔ اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو سلامت رکھے، آپ کو
ہم یہاں اپنے گھر آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں۔ شیخ محترم فیصل آباد سے سفر کر کے یہاں اتنی دور آپ بھائیوں کی ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ آپ بھائیوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور شیخ کی باتوں کو بڑے انہماک سے غور سے سماعت کیا۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ایک اعلان بھی سن لیں، پرسوں بروز ہفتہ 6 نومبر بعد نماز عشاء ڈلن بنگلہ جامعہ اسلامیہ سلفیہ وہاں ایک کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں سید سطین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ سرگودا سے، اسی طرح قاری اسماعیل عتیق بہاڑی سے اور ڈاکٹر عبدالرشید حجازی حفظہ اللہ تعالی مامو کانجن سے یہ تشریف لا رہے ہیں۔ اور اس کانفرنس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کانفرنس میں کراچی سے سفر کر کے محترم جناب قاری خلیل الرحمن جاوید حفظہ اللہ تعالی وہ تشریف لا رہے ہیں۔ بڑی معروف شخصیت ہیں اور میڈیا کے حوالے سے آپ انہیں جانتے ہیں، بول ٹی وی کے حوالے سے، تو یہ آ رہے ہیں انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ بھائی وہاں تشریف لائیں اور جوق در جوق خود بھی اور ساتھیوں کو بھی دعوت دیں، تاکہ آپ علماء کرام کے خطابات سن کے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی سے جو ہے وہ منور کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ دعا بس یہی کرتے ہیں جو دعا کفارہ مجلس کی دعا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ضیافت کا اہتمام ہے، ساتھی کھانے کے لیے تشریف لے جائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اے اللہ، ہم یہاں تیرے اس گھر میں جمع ہیں، ہم سب نے دین کی باتیں سنی اور سنائی ہیں۔ اے اللہ ہم سب کا یہاں فرما، اے اللہ ہمارے لیے نجات کا